ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ریہیبلیٹیشن ہمارا پرائیورٹی ہوگا اور اس کا فنڈنگ اور سب کچھ یقینی بنایا جائے گا۔ میں جانتا ہوں جتنا مشکل رہا ہے کہ ہمیں جو وفاق کا حصہ ہے وہ سندھ کو دلوائے، مگر آپ کا اس منصوبہ کے ڈیٹیلز پتہ کر کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ سلطیلا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب یہ آپ کو میں بتاؤں، چاہے وہ آپ کا $400 ملین ورلڈ بینک کا لون ہو، یا وہ صوبہ سندھ میں اس وقت ورلڈ بینک کے ساتھ مختلف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور وفاق کا لون ہو، چاہے وہ حال ہی میں یورپین یونین کے جو اعلان ہوا 700 ملین یوروز کا گرانٹ اینڈ ایڈ فار فلڈ وکٹمز آف پاکستان، یہ تمام فنڈنگ بحیثیت اس ملک کا وزیر خارجہ میں نے حکومت کے بہاف پہ اکٹھا کیا اور وزیر اعظم کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے وعدے کیے کہ آپ ہمیں مدد کریں، چاہے آپ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو، چاہے آپ ڈفرینٹ گورنمنٹس ہو، چاہے آپ ہمیں ایڈ دینا چاہیں یا آپ ہمیں لون دینا چاہیں، اور پاکستان کی طرف، ناٹ پیپلز پارٹی کی طرف، بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان اور وزیر اعظم نے خود بھی اس کانفرنس میں میرے ساتھ شامل ہو کے وعدہ کیا کہ جتنا ہمیں باہر سے فنڈنگ ملے گا وہ فنڈنگ پاکستان میچ کرے گا۔ ہم نے صوبہ سندھ میں جو ورلڈ بینک کا فنڈنگ تھا، اسپیسیفکلی اس ہاؤسنگ ریہیبلیٹیشن، پورا ہمارے ہاں بھی اور جگہ جگہ ایک براڈر امبریلا ہے فار فلڈ ریکنسٹرکشن، جس میں آپ کے مختلف سڑکوں کو نقصان، اریگیشن کو نقصان۔ آئی ایم ٹاکنگ اسپیسیفکلی کہ آپ کا جو ہاؤسنگ ریکنسٹرکشن کا منصوبہ ہے، وہ اس کا نہ صرف فنڈنگ ہم نے بندوبست کیا ہے، یہ کانسیپٹ میرا ہے، یہ منصوبہ میرا ہے، میں نے یہ منصوبہ ورلڈ بینک کے سامنے رکھا اور اس کے بدلے میں یہ فنڈنگ کا، انٹرنیشنل فنڈنگ کا بندوبست کیا، اور اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے نہ صرف ان بے گھر افراد کو جن کا سیلاب میں گھر کو نقصان ہوا، ان کو ایک بار پھر تعمیر کرنا ہے، مگر اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ ہو، اور جب اگلا سیلاب یا اگلا بارش آئے تو ان کا گھر کو نقصان نہ ہو۔ اور ہم نے صرف ان کو اپنا مکان نہیں دینا تھا، ہم نے ان کو اپنا زمین کا مالک بھی بنانا تھا۔ یہ طریقے سے ہم سندھ حکومت میں ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم نے سارے گھر تو نہیں بنائے، لیکن گھر بن رہے ہیں۔ وہ پیسہ بھی میں نے کسی بابو کے حوالہ نہیں چھوڑا ہے، کوئی بیوروکریٹ پہ ہاتھ میں نہیں ہے، نہ صوبہ کا نہ وفاق کا۔ وہ پیسہ بالکل صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس کا دیکھ بھال کر رہے ہیں، لیکن ہم نے صوبہ سندھ میں ہر ڈسٹرکٹ میں جو ریپیوٹیبل چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے آ رہے ہیں، ان سے ہم نے یہ کام آؤٹ سورس کیا، اور وہ اس پیسہ کا دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہ انشور کر رہے ہیں کہ صحیح لوگوں کو، صحیح متاثرین کو ان کا پورا رقم پہنچایا جا رہا ہے۔ اس منصوبے میں ورلڈ بینک کا فنڈنگ ہے، ورلڈ بینک کا فنڈنگ کے ساتھ ساتھ میں نے صوبہ سندھ سے کھلوائے ہیں کہ وہ بھی اپنا فنڈنگ دے دے، وفاق سے بھی کھلوایا، اور آہستہ آہستہ لیکن انہوں نے کاغذ کے حد تک تو وفاق کا حصہ بھی ڈالا۔ تو اس طریقے سے میں اپنا بیرون ملک جو وعدہ ہے وہ بھی پورا کر رہا ہوں۔
یہ کام ہم بلوچستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کس قسم کا انصافی ہے کہ وہ صرف جو 400 ملین کا لون میں نے ورلڈ بینک سے لیا، وہ لون وفاق نے اپنا جیب میں رکھا ڈالرز کا، آپ کو روپیہ دے رہے ہیں اور وہ روپیہ بھی کہہ رہے ہیں وہ استعمال کریں گے، اور 2022 سے لے کے آج تک انہوں نے ایک گھر نہیں بنایا، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہاں آ کے اس چیز کا واہ واہ کروں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ضرور سیلاب متاثرین کو یہ پیسہ پہنچائیں، لیکن آپ فوراً اپنا جو صوبائی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وزیر ہے ان کے ساتھ آپ جا کے وفاق سے ملیں اور آپ ان سے کہیں کہ ہمارا حکومت اب کب سے فیبری سے چلتا آ رہا ہے، ہمارا جو طے شدہ نمبر 1 پرائیورٹی منصوبہ ہے نہ صرف ابھی تک ایک گھر نہیں بنا، مگر ساتھ ساتھ ہم صرف اس کو فورن فنڈنگ کے لحاظ سے، مطلب پاکستان کے لحاظ سے، نہ وفاقی حکومت کی طرف سے نہ صوبائی حکومت کی طرف سے، ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ اپنا ذمہ داری ہے کہ اپنے سیلاب متاثرین کو سب سے پہلے ورلڈ بینک سے پہلے تو صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو مدد کرنا چاہیے۔ اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس میں اپنا حصہ ڈالے تو ہم زیادہ متاثرین کو مدد کر سکیں گے۔ اینڈ اگر آپ اپنا حصہ ڈالتے ہو اور دنیا اور انٹرنیشنل ایجنسیز کے سامنے آپ یہ ثابت کرتے ہو کہ آپ بھی اپنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دوسروں انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن سے، دوسرے ممالک سے آپ کو مزید فنڈنگ دلوا سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے نہ صرف جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، مگر آگے جا کے یہ 2022 میں سیلاب تو ہوئے، آپ آج مجھے ادھر بٹھا رہے ہو کہ اتنے کم متاثرین کو میں اپنے ہاتھ سے کوئی چیک باندھ دوں، آپ کیا کریں گے اس کے بعد جو آپ کے گوادر میں، نصیر آباد میں جو یہ سیلاب نہیں تو اتنے سارے بارش کا نقصان جو ہوا تھا؟ ہمیں اپنا کمٹمنٹ ظاہر کرنا ہے صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت کی کہ ہم موسمی تبدیلی کو سیریسلی لیتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو واقعی ریلیف پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسی طریقے سے کریں گے تو یہ وفاقی منصوبہ رہے گا، اس کا بجٹ بھی وہی رہے گا اور وہ کام اتنا ہی آہستہ چلتا رہے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہمارے سیلاب متاثرین جو کہ 222 سے بے گھر ہیں ان کا ایشو کو سیریسلی لیں۔ کم از کم آپ اس کا جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے یہ فنڈ کیا جا رہا ہے، اس پہ آپ وفاقی حکومت سے بات کر کے اس کو درست کریں۔ اور میں آپ کو جو ہم نے NGOs کے ساتھ کمپنی بنایا ہے صوبہ سندھ میں صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ سے کہتا ہوں کہ آپ سے وہ بات کریں، وہ اسی کمپنی کو آپ کے ساتھ، آپ کی حکومت کے ساتھ ملا دیں، آپ ان کے ساتھ MOU سائن کریں۔ اگر وفاقی حکومت آپ کو یہ منصوبہ دیتا ہے اور اس طریقے سے فنڈ کرتا ہے، آپ امپلیمنٹیشن کا جو بہت ہی کم ہے، بلوچستان کے وسائل اس میں سے بہت ہی کم ہے، اور جتنا بھی ہمیں پیسہ ملتا ہے ہمیں اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ منصوبہ ابھی چل رہا ہے یہ ناانصافی ہے سب سے بھر کر بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے، مگر ساتھ ساتھ یہ آخری سیلاب نہیں تھا۔ میں نے ایک بار پھر انہی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے سامنے جانا ہے، انہی ممالک کے پاس جانا ہے کہ آپ ہمیں مدد کریں، اور اس وقت ہم سے پوچھیں گے کہ پچھلی بار جب آپ نے ہم سے مدد لیا کیا آپ نے تب کے وعدے پورے کیے؟ اور اس وقت چاہے وہ صوبائی بلوچستان کی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ہمیں کہنے کے لائق تو ہونا ہی چاہیے کہ ہاں ہم نے وہ وعدے پورے کیے، اور یہ وہ گھر ہے اور یہ وہ خاندان ہے جو مستعفی ہوئے، جو فائدہ مند جو ان کو فائدہ ملا، اور آپ اس بار بھی ہمیں مدد کریں۔ میں وارن کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے وفاقی حکومت کا سلوک اس
इस सैलाब के बाद उन्हीं सैलाब के नाम पे इकट्ठे किए गए फंड्स के बारे में रहा है, वो ऐसे ना हो कि अगली बार जो भी वज़ीर ख़ारजा हो, जो भी वज़ीर आज़म हो, जब वो इस मुल्क में एक ऐसा कुदरती आफत, चाहे वो ज़िलज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, उसके लिए हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास आएँ तो हमारा माजी के रेकॉर्ड देखेंगे और वो माजी का रेकॉर्ड माजरत के साथ इतना अच्छा नहीं रहा है। तो मैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला को, पूरा कैबिनेट को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस मनसूबा को अपना कैबिनेट में भी देखें। मैं भी आया था लास्ट टाइम आई केम, आपका चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ बैठा है। मैंने आपके साथ और आपके साथ उस मीटिंग में जितने इसी मनसूबे के हवाले से हमने बात की, तब भी मैंने कहा कि सूबा बलूचिस्तान का इसमें फ़ंड्स शामिल नहीं है और आपको इसमें बलूचिस्तान के फ़ंड्स शामिल करना पड़ेंगे। अफसोस के साथ ना वो हुआ है, और जो दूसरे काम मैंने आपसे कहा कि वफाक के साथ बात करके आपने अपना हक़ लेना है, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब मिलके इसमें मेहनत करें। इंशाअल्लाह ताला मैं ख़ुद भी बात करूँगा, बट हमने इन लोगों को अपना घर बना के देना है और आप वो तरीका निकालें कि जिस तरीके से मैं सूबा सिंध में उन्हीं घर की ख़वातीन को उस ज़मीन का मालिक बनाना है। अगर एक सूबा में हो सकता है तो कोई वजह नहीं है कि वो इस सूबा में हो। तो आपका बहुत शुक्रिया, जो लोग आए हैं, मैं ज़रूर अपने हाथों से उनको जो भी आपने मदद दिया है, दे देते हैं, लेकिन आपने बहुत कुछ और इनके लिए करना है। थैंक यू सीएम। क्वेटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की हर मुमकिन मदद करेंगे, आपको अपडेट करें। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि हाउसिंग मनसूबे के लिए वर्ल्ड बैंक ने फ़ंड्स फराहम किए हैं। ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो अब से कुछ देर पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मजीद कहा कि 2022 से हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए एक घर नहीं बनाया है। ये पहला सैलाब नहीं था जिसको सिंध हुकूमत को सामना करना पड़ा। विफाक के अदम ताउन के बाइस मुतासरीन की बहाली का मकसद पूरा नहीं हो रहा। ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो कि अब से कुछ देर पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे। वफाकी हुकूमत अपने वादे पर अमल दरामद करे, ऐसा कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मुतासरीन की बहाली के हवाले से विफाक से रब्ता करें और अपडेट करें। आपको इस हवाले से बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। ऐसा कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो कि अब से कुछ देर पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विफाक और सूबाई हुकूमत मुतासरीन के मसाइल को संजीदगी से लें। सूबाई हुकूमत आने वाले फ़ंड्स की फराहमी यकीनी बनाए। और इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मुतासरीन में चले जा रहे हैं। मनाजिर आपको बोल की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद हमारी अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का। और अब ये मनाजिर हैं जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से मुतासरीन में चेक तकसीम किए जा रहे हैं। कोयटा में बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब का सिलसिला इस वक्त जारी है। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस वक्त मुतासरीन में चेक तकसीम किए जा रहे हैं। कोयटा के मनासिर हैं, बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब है। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो इजहार ख्याल भी कर रहे थे और अब ये बोल की स्क्रीन पर मनासिर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त मुतासरीन में चेक तकसीम किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।